नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई दुख होता था, गम होता था, कुछ अल्फाज भी वो कहते थे लेकिन 2 रकत पढ़ते थे, और सहाबा को भी उन्होंने यही सिखाया है। वही तो टाइम होता है असल में, और आपको बड़ा सुकून मिलेगा। शुरू में रेजिस्टेंस आएगी क्योंकि शैतान विल ट्राई हिज बेस्ट कि ना पढ़े, लेकिन इंशाल्लाह जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बड़ा सुकून आएगा। आपको कोई दुनियावी चीज़ तंग कर रही है, कोई ओवर थिंकिंग हो रही है, जॉब पे कोई तंग कर रहा है, आपका किसी के साथ मसला चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कहीं से तंग किया जा रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू है, वट एवर, आप चुप करके 2 रकत नफल पढ़ें इंशाल्लाह ताला और अल्लाह के आगे रख दें, और फिर आप देखें आपको सुकून मिलेगा, और फिर सब्र अडॉप्ट कर लें इंशाल्लाह ताला। स्ट्रेटजी भी लगाएं लेकिन सब्र। नंबर 2, रिस्पॉन्स नंबर 2 है सजदे, टर्न टू सजदा। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल आती थी, अबू दाऊद की हदीस है, नमाज पढ़ते तो यानी सजदा लंबा करते थे। तो नमाज अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सजदा लंबा करें, नफल नहीं पढ़ सकते तो सजदे में गिर जाए अल्लाह के आगे और सबमिट कर दें। नंबर 3, दुआ करना ना छोड़ें, दुआ करना ना छोड़ें, चाहे आपको उसका रिजल्ट जल्दी ना नजर आए, क्योंकि दुआ इबादत है और अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है। तो दुआ करते रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। हज़रत ज़करिया ने दुआ करना कभी नहीं छोड़ी औलाद की, ठीक है। वो बुढ़ापे में भी अल्लाह से कह रहे थे कि अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। तो अल्लाह को दुआ पसंद है, और अल्लाह ताला दुआ के बदले बड़ा कुछ आपको दे रहे होते हैं, बड़ा कुछ दे रहे होते हैं। इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा जो अभी तक नहीं मिला, लेकिन और बड़ा कुछ मिल रहा होता है। तो दुआ करना ना छोड़ें, उससे आपका अल्लाह से कांस्टेंट राब्ता रहेगा। उसके बाद कुछ अल्फाज हैं। दुआए कर्ब है ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। ये आपको दुआ मिल जाएगी हिस्नुल मुस्लिम में, और वइय्याका नस्तईन एक ऐप है, उसमें सॉरो एंड डिस्ट्रेस की दुआज में ये दुआ है। इसको दुआए कर्ब कहते हैं। इस दुआ के बारे में कुछ असलाफ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हसन अल बसरी का नाम आपने सुना होगा, इमाम हसन अल बसरी ताबई है गालबन या तबा ताबी में से हैं। वो अपना पर्सनल वाक़या सुनाते हैं कि हजाज बिन यूसुफ एक बहुत सफाक कमांडर गुजरा है मुस्लिम तारीख में, जिसने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी शहीद किया था, नवासा अबू बकर को शहीद किया था। हजाज बिन यूसुफ जो है ना वो बड़ा गुस्से वाला था। उसने एक बार कोड़े मारने के लिए किसी बात पे, किसी फतवे पे, समथिंग लाइक दिस, इमाम हसन अल बसरी को अपने कोर्ट में बुला लिया। तो इमाम हसन अल बसरी कहते हैं कि मैं ये दुआ पढ़ के गया, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। तो वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि हजाज ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और उसने कहा मुझे शदीद गुस्सा है तेरे ऊपर, और था भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मैं करना चाह रहा हूँ और मेरा दिल नहीं कर रहा वो करने का, तो जाओ मैं नहीं करूँगा। यानी वो ऐसा रोब डल गया उसके ऊपर कि उसने कहा कि मैं ये कर नहीं सकता जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। इसी तरह एक और सलफ़ हैं, वो वाक़या मुझे एग्जैक्ट भूल गया। बहरहाल ये जो दुआए कर्ब है इसके बारे में बड़े वाक़यात आते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही अल्फाज हैं, ठीक है, दुआए कर्ब जो है। उसके बाद याद रखें अल्लाह ताला को मेजर करें उसके नेम से, ठीक है। डू नॉट मेजर अल्लाह बाय सर्कमस्टांसेस, मेजर हिम बाय हिज नेम्स। अर्रहमान अर्रहीम अल हकीम अल लतीफ़ अल वदूद। जब भी आप पर मुश्किल आई है ना तो अल्लाह के ये नाम जहन में लाएं कि अल्लाह जो कि अर्रहमान है, अर्रहीम है, सबसे ज़्यादा रहमान, सबसे ज़्यादा रहीम, क्या वो मुझे ब्रेक करना चाहेगा? आप फ़ौरन वापस आ जाएं, ठीक है। आप फ़ौरन पॉजिटिव हो जाएंगे कि इतना रहमान, इतना रहीम एक हस्ती, क्या वो मुझे ब्रेक करना चाहेगा? क्या वो एक ऐसी आजमाइश भेज सकता है जो मुझे ब्रेक कर दे, जो मुझे ख़त्म कर दे, जो मुझे एग्जॉस्ट कर दे? ठीक है, तो आप फ़ौरन इंशाल्लाह अल्लाह के बारे में पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद अल हकीम का नाम सोचें, इतनी हिकमत वाला, इतनी हिकमत वाला, उसके हर काम में हिकमत है। अगर वो मुझे इस चीज़ से गुजार रहा है, वही अलाउ करता है ना, अल्लाह ताला ही हर चीज़ को अलाउ करता है, तो उसकी हिकमत है इसमें। तो अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे भी दिखा दे कि ये क्या है, ताकि मैं सीख जाऊँ इससे, ठीक है। उसकी हिकमत है इसमें बहुत बड़ी। फिर वो अल लतीफ़ है। अल लतीफ़ का मतलब होता है इंतहाई बारीक बीन, इंतहाई बारीक बीन, वेरी 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 कैलकुलेटिव, वेरी स्विफ्ट, स्विफ्ट भी है, बहुत बहुत तेज़ी से एक्शन लेने वाला, और इंतहाई बारीक बीन। तो अल्लाह ताला इतना बारीक बीन है कि आप कभी डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो आप हैरान रह जाएंगे अल्लाह की बारीक बीनी पे कि अल्लाह ने डीएनए को कैसा बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला हो नहीं सकता कि आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, एक काली अंधेरी रात में काले पत्थर के नीचे जो चींटी चल रही होती है उसके कदमों की चाप भी अल्लाह सुनता है, अर्श पर मौजूद होने के बावजूद। अल्लाहुल अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है,
اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے, آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے, آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں, وہ اللطیف ہے اور وہ اتنا باریک بین ہے, اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے, اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور اس کی ایک دعا ہے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیو. اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت, اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے. اور پھر الودود, الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے, وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے, آپ اس کی کریشن ہے. تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹیو دیں گے. اور دیکھیں, کیپ واکنگ, بس چلتے رہیں, تھک جائیں بیٹھ جائیں, تھوڑا ریسٹ کر لیں, لیکن پھر چلنا شروع کر دیں. کیپ واکنگ, کیپ کرالنگ, کرال بھی کرنا پڑے, چلتے رہیں چلتے رہیں. آپ کو نہیں پتا اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے, بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا, انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو. پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا. سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے. اور آخری جو ہے وہ دعا یونس علیہ السلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کتنی بار استغفار کرتا ہوں دن میں؟ 70 سے 100 بار کا آتا ہے, ٹھیک ہے. اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ 100 بار استغفار کرتے تھے, لیکن کانشیس استغفار تھا اوبیسلی, اور جھک کر استغفار تھا. تو بندہ بس استغفار کرتا رہے, بیکاز یو نیور نو کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ, اس کا کب کیا رزلٹ آ جائے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل ہوپ لیس بھی نہیں ہونا, بیلنس رکھنا ہے. فیئر, لو اور ہوپ میں بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ, بالکل ہی ہوپ لیس نہیں ہو جانا. لیکن بندہ ذرا اس آیت پہ غور کرے, جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون. سورہ یونس سے آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور یہ بات ہر عقل مند انسان ایکنالج کرے گا جب وہ دیٹ پرسن ول ٹیک اے لک بیک ایٹ دیئر لائف. تو وہ یہ ضرور ایکنالج کریں گے کہ اب تک جتنی مصیبتیں میری زندگی میں آئی ہیں وہ میری اپنی وجہ سے, میرے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے, میری جلد بازیوں کی وجہ سے, میرے جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے. تو عقل مند انسان تو ایکنالج کرے گا, لیکن جو متکبر ہیں, جو کبر والے ہیں, وہ ایکنالج نہیں کریں گے. وہ بلیم اللہ پہ ڈالیں گے, وہ کہیں گے نہیں اللہ کی وجہ سے, اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا. ان کے ذہن میں پھر ایسے سوال آ جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ اللہ نے دنیا ہی کیوں بنائی. ہیونگ سیڈ اٹ, کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتے ہیں, ہمیں آنسر کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, بے شک انسان جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین پہ ظلم کرتے ہیں غلط سی. مصیبت آپ کو پین میں ڈالتی ہے, ٹھیک ہے. ٹیسٹ جو ہے نا وہ عارضی پین میں ڈالتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پرسپیکٹیو مل جاتا ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس آزمائش سے, ٹھیک ہے. مصیبت جو ہے نا وہ آپ کو بریک کرتی ہے. جیسے ایک بندہ حرام ریلیشن شپ چلائے گا, وہ اسے بریک کرتا جائے گا, حرام ریلیشن بریک کرتا جائے گا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم بریک ہو رہے ہو, یہ اللہ نے تو نہیں تمہیں بریک کیا نا. یہ جو مصیبت تم نے اپنے گلے ڈال لی ہے, یہ اللہ نے تو نہیں تم پہ ڈالی. حرام ریلیشن کس نے بنایا؟ مطلب تم نے خود اپنے آپ کو انوالو کیا نا. تو اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو. ہم آزمائش ہے اور اس سے بڑی خیر نکلتی ہے. جیسے غزہ والا جو معاملہ ہے, اس سے بڑی خیر بھی نکلی ہے, اور وہ اس پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. ہمارے لیے یہ پتہ لگانا کہ یہ آفت ہے, آزمائش ہے, سزا ہے, یہ انسان کی شاید سمجھ سے باہر ہے. لیکن بس انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے, اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت جو تم لاتے ہو وہ اپنے پر خود لاتے ہو, اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصیبت تم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایسی مصیبت جو آپ کو توڑ دے, جو آپ کو بریک کر دے, تو وہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟
وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کریٹڈ ہوتی ہے. باقی ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ایک آفت ہو سکتی ہے, جیسے ایک زلزلہ آیا, اس میں ایک فیملی کافی لوگ فوت ہو گئے, لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے کیا پتہ ان کی زبان پہ صبر ہو جاری, کیا پتہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں, کیا پتہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے, انشاءاللہ جنت میں ملا. تو آپ کو وہ مصیبت نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے ان کو صبر دے دیا اللہ نے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بے شک فساد مچ چکا ہے زمین اور آسمان میں, کس وجہ سے؟ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے. اب دیکھیں, آپ نے اچھی بات کی زلزلوں کی, نیچرل ڈیزاسٹرز کی. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں, نیچرل ڈیزاسٹرز کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ سے ارتھ کویکس آ رہے ہیں, گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں, گلیشیئرز میلٹ ہونے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کا بیلنس ہٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں, ہریکینز آنے کے چانسز ہیں. جب آپ جو ہے وہ فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں لالچ میں, کیپٹلزم کی جو ایک لعنت ہے, اور آپ گرینری کو کٹ کر رہے ہیں, ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس پر تو کتنی بات ہوتی ہے انوائرمنٹ میں, ٹھیک ہے نا. اور امریکہ اور چائنا از ان دا فور فرنٹ پولوشن پھیلانے میں, گلوبل وارمنگ پھیلانے میں. تو گلوبل وارمنگ تو اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ نہیں کی نا, وہ تو انسانوں نے کریٹ کی ہے. اب اس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے, اس کے نتیجے میں جانور مر رہے ہیں. ایریزونا میں, کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے, وہاں پہ جانور مرا ہے, وہاں پہ لوگ مرے ہیں. تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں. اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں, کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں, ان آل ہز وزڈم. اللہ کے وزڈم کو سمجھنا انسان کے بر سے باہر ہے. تو اللہ نے پھر دکھانا بھی تو ہے نا یہ تمہارے کرتوت. تو اس لیے ایٹ دی اینڈ سب ہیومن کریٹڈ ہے. نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت ہیومن بینگز کی حرکتوں کی وجہ سے. سی پولوشن, ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, پھر لینڈ پر جو پولوشن ہے, پھر جو گریڈ ہے اس گریڈ کی وجہ سے ریورس پولیوٹ ہو رہے ہیں, اس گریڈ کی وجہ سے کنویں کے پانی خراب ہو رہے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز جا رہے ہیں, لیڈ کے پارٹیکلز جا رہے ہیں, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. آٹزم کا نام سنا ہے کبھی 50 سال پہلے کی جنریشن نے یا 20 سال پہلے کی جنریشن؟ بچوں میں آٹزم یہ نان ایگزسٹنٹ بیماری ہے. مطلب آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں, اللہ معاف کرے, ہر تیسرا بچہ آج جو ہے وہ, ہر چوتھا بچہ, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. آٹزم اس لیول پہ بڑھ گیا ہے کہ ہر جگہ محلے میں آٹزم سینٹرز کھلے ہوئے. واٹ از آٹزم؟ کہاں تھا یہ 20 سال پہلے, کہاں تھا؟ کون لکھ رہا ہے آٹزم؟ آپ ذرا دیکھیں کس وجہ سے آٹزم. انسانوں کی کرتوت ہے, ساری انسانوں کی کریٹڈ بیماریاں, یعنی ویکسینز اور پتہ نہیں کیا کیا, پھر فوڈ کیا کھلایا جا رہا ہے, اس کے بعد کیمیکلز کیا ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کارٹونز کس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کنٹینٹ, موبائل ایڈکشن, اسکرین ایڈکشن, سب ہیومن بینگز کا کریٹڈ ہے.